نہیں کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول اللہ. قابل احترام بزرگوں دوستوں، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں حج کے سفر پہ بلایا، اور اللہ تعالیٰ حج کا جب حکم دیتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے نام سے حکم شروع کرنا. آپ نے بار بار سنا ہوگا اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ. ان حج کے حکم میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے حج کرو، اور نہ کرو اگر استطاعت ہے وَمَنْ كَفَرَ، پھر کفر کرو. تو اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں حج پہ بلایا، اپنے گھر بلایا. اور ہم بار بار یہ جمعے میں بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، گروپ لیڈر کے مہمان نہیں. یہ سب ٹوٹیاں ہیں، ہم جن سے لڑ رہے ہیں نا، ٹوٹیاں ہیں. ٹوٹی خراب ہے، ٹوٹی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں تو ٹینکی والے نے بلایا جس کے پاس ٹینکی. اگر حاجی کی نظر یہاں اللہ سے ہٹے گی تو حاجی بہت خوار ہوگا. ہم نے بڑا خوار ہوتا، نئی گاڑیاں خراب ہو گئی. پہلا 1 نمبر مکتب VIP حج، سارا دن لائٹ غائب، سارا ٹوائلٹ کا پانی بنا کے خیمے میں آ گیا، 3 دن کھانا نہیں بنا. تو یہاں بھائی یہاں اللہ سے نظر نہ ہٹا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حنین میں، صحابہ کی نظر اللہ سے ہٹی، چند صحابہ کی اللہ نے مدد اٹھا لی. حضور ہوتے مدد اٹھ گئی. یہاں پھنسو یا تکلیف ہے، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر ہمیں کرنے کی سعادت توفیق. دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اللہ جس کے اندر خیر دیکھتے ہیں بس اس کو اپنی بات سناتے ہیں، سب اللہ کی بات نہیں سنتے. ہاں، جہنمی کی علامت بتائیے، جہنمی جو ہیں وہ کبھی اللہ کی بات نہیں سنتے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنم والے کہیں گے کاش اللہ کی بات سن لیتے، کاش ہمیں عقل آ جاتی تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. اور میرے دوستو، جہنم سے وہ بچ نہیں سکتا جس کے اندر عقل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن ہدایت ہے عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بدتر لوگ ہیں جنہوں نے دل کو نہیں بنایا، جنہوں نے دل پہ محنت نہیں کی، اس کی عقل ٹھیک نہیں کی، اس کی آنکھ نہ کھلوائی، اس کے کان نہ کھلوائے. قرآن کہتا ہے جہنم یہ جہنمی ہے، اولئک کلام بن مدر، جانور سے بدتر بن. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا. یہ بنا کے آئے یا نہیں؟ یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. ظاہر پہ اتنا لگے مسلمان گھر اچھا ہو جائے، دکان اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا، کپڑا اچھا، یہ تو اللہ دیکھتے نہیں. اللہ نہ تمہارا مال دیکھتا ہے نہ تمہارا ظاہر، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، دل میں فساد آ گیا سارے جسم فساد. کائنات کی سب سے مشکل محنت دل کو ٹھیک کرنا. بہت آسان ہے، PhD کرنا، 9 سال 10 سال کتابیں پڑھنا آسان کام، بہت آسان. حفظ کرنا آسان، غیر مسلم بھی ابھی مسلمان ہو کے سال میں حفظ کر لیتے، لیکن دل کو ٹھیک کرنا کائنات کا مشکل ترین کام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 11 سال کسی محنت بھی نہیں لگے، صرف دل کے ٹھیک ہو جائے بس. نماز بھی 12ویں سال فرض ہوئی، زکوٰۃ 13 سال بعد فرض ہوئی، شراب 14 سال بعد حرام، اور سود 22 سال بعد حرام. ٹھیک ہو جائے. اور آج مسلمانوں کی ہر جگہ محنت ہے، دل پہ محنت ہے. کیوں کہ ہم میرے دوستوں جب کرکٹ کی محنت ہوتی ہے صحیح تو پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے. ابھی محنت خراب تو ابھی پتہ نہیں کس سے ہم ہار. تو ہمیں نظر آتا ہے محنت صحیح نہیں ہے. میں نے زمین کی محنت صحیح کی، غلہ نکلا ایسے. محنت نہیں ہوگی غلہ نہیں نکلے گا. تو جو دل کی محنت ہے آج وہ نظر نہیں آ رہی. جب جس محلے کی دل کی محنت صحیح ہوتی ہے اس محلے کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ہسپتال خالی ہوتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ ہسپتال بھرے ہیں، مسجدیں خالی پڑی. نظر نہیں آ رہا جو قرآن نے کہا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بنے. کون لوگ ہیں ایسے تھوڑی ہم وہ کہتے ہیں جی ایمان دل میں ہوتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے علامت سے ایمان بیان کیا ہے. یہ ایمان والے ہیں، یہ مشرک ہیں اور یہ منافق ہیں.
اور منافق کون ہوتے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں نہیں، ان کو منافق کہا ہے۔ جب قرآن نے ایک علامت بتائی ہے منافقوں کی، 3 علامتیں بتائی، ان المنافقین یخادعون اللہ یخادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ نہیں بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا علامت ہے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کی آواز لگتی ہے سست ہو جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جہاں میں گیا ہوں ہم اپنے علاقے پاکستان میں مسلمان ممالک میں 95% مسلمان فجر میں مسجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ منافقوں کی علامت ہے، اس پہ اللہ مشرک مسلط کرتے۔ آج ہم تو مشرک مسلط ہوئے مسلط، کیوں کہ ہم نفاق پہ آئے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اور یہ جو ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر تو بہت ہی تھوڑا کریں۔ سب سے پہلے ملیں کہیں گے بھائی کتنے کا پیکیج ہے تمہارا؟ ہمارا 12 لاکھ کا، ہمارا کہاں ٹھہرے ہو؟ میں مینا میں عزیزیہ، کہاں ہے مکتب کون سا؟ 1 نمبر شیاطین کے بالکل قریب۔ اچھا کھانا کیسا ہو؟ کیا کھانا؟ بوفے ہے مینا میں؟ ہاں بوفے بھی ہے۔ حاجی یہ بات کر، کون سی سم لی تم نے؟ ذہن نہیں موبائل ہی بہت اچھی ہے، ذہن کے تو سگنل نہیں آتے۔ وہ بھائی آخرت ایمان کے سگنل آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ حاجی لبیک اللہم لبیک، آتی اترا بھئی البیک کا ہے، لبیک چھوڑا البیک بتا کے۔ تو میرے دوستوں ایمان کی علامت نظر نہیں آ رہی۔ ایمان والے اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ اللہ کی دوستی ہو تو ایسے ظالم حکمران مسلط ہو ہم پہ، جو بچوں کو ذبح کریں، جو بھوکا مارے مسلمانوں کو، پوری دنیا مسلمان بھکاری بنا ہوا ہے مشرکوں کو، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، 2 منٹ میں سیدھا کر دیں گے تمہیں، وہ مشرک تڑیاں لگا رہے ہیں۔ بھائی ہم سوچیں ہم ایمان والے، اللہ کہتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں، اور اللہ کہتے ہیں حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ پہ واجب ہے ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ کہاں مدد ہو رہی؟ کہاں مدد ہو رہی؟ ایمان والوں پر سب سے بڑی بات سمجھنی پڑے گی۔ دیکھو پہلی بلڈنگ کے بغیر، پہلے فلور کے بغیر دوسرا فلور نہیں بن سکتا، یہ پکی بات ہے۔ میٹرک کے بغیر انٹر نہیں کر سکتا، ڈگری دکھائیں گے میٹرک پھر انٹر میں داخلہ، انٹر کے بغیر پی ایچ نہیں کر سکتا، مسئلہ ہے۔ بیوی کے بغیر بچہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف ایمان والے کون ہیں، صرف یعنی یہ بھی مسلمان، یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں انما، عربی میں کہتے ہیں انما، صرف یعنی یہ بھی انما، صرف انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، صرف ایمان والے ہی اللہ کی مساجد کو آباد کریں گے۔ کہاں ہے وہ ایمان والے بھائی؟ کوئی ہم نے تو نہیں 1% بھی نہیں دیکھا۔ بیان کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، حرام حلال بتا دو، وہ کہاں ہے ایمان والے؟ اسی میرے دوستوں پہلے یہ دے دو، آج ٹی وی سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو ان سے پوچھو تم نے کبھی مسجد کی شکل دیکھی ہے؟ انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب کبھی مسجد دیکھی ہے کہ مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ کبھی اللہ رسول سے پوچھا ہے؟ قرآن سے پوچھا مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسجد کیا؟ پتہ ہی نہیں۔ ہاں گراؤنڈ کیسے آباد ہوتی ہے مجھ سے پوچھ لو، ہسپتال آباد مجھ سے پوچھ لو۔ اسی اللہ کے نبی نے کہا جس کو آج بہت سارے آپ کے گجراتی آتے ہیں نا، پان لے کے آتے ہیں، پان کے بغیر چکر آتے ہیں، پان کی عادت پڑ گئی، پان نہیں ملا، پان نہیں، ہمارے یہاں بھی مہمان پان، اور پھر چائے کی عادت، سر درد ہو رہا ہے چائے میں، بعض لوگ سوٹا پیتے ہیں، وہ اپنا سگریٹ، وہ پوٹی نہیں آ رہی، سگریٹ نہیں، قبض ہو گیا چائے کے بغیر۔ تو ہمیں پان کی عادت، تمباکو کی عادت، سگریٹ کی عادت ہے نا، سب چیز، لیکن مسلمان کو مسجد کی عادت نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی کا جس کو مسجد کا عادی دے کو اس کی ایمان کی گواہی دے۔ کہاں ہے عادت مسجد کی آج مسلمان؟ کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ صحابہ نے مسجد کو گھر بنایا، گھر جاتے تھے 2 گھنٹے پھر واپس جاتے، پھر کاروبار، پھر مسجد۔ آج کتنے مسلمان، اور اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل من المتقین، اللہ متقی کا کے علاوہ کسی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ عمل سے کس کا قبول ہوگا؟ متقی کا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے کتاب۔ ہاں متقی، سارے مسئلے، یہ مسئلہ اللہ کے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تو متقی بن جا، میں تجھے خود ہر مشکل سے نکالوں گا اور روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات السماوات، زمین آسمان کی برکات کو دوں گا تو ایمان والا اور متقی بن جا۔ آج میں محنت ہی نہیں، میں ایمان والا بن جاؤں، میں کپڑے والا ہوں، میں جوتے والا ہوں،
میں کھیل والا ہوں، میں اسپتال والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایمان والا، کتنے لوگ، ہمیں تو کوئی نہیں کہتا۔ تو میرے دوستو یہ حج کا یہ خوش قسمت ہے کہ حج کے سفر آئے، کیوں آئے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، کہ ہم نے تمہیں بلایا ہے یہاں مکہ میں۔ مکہ کہتے ہیں، مکہ کا مطلب ہے ایسی چیز کو جو کسی چیز کو اکھاڑ کے پھینک دے، یعنی ہمارے یہاں کیا ہے، گناہوں کو اکھاڑ کے پھینک دے۔ مکہ یہاں بلایا ہے، اور کیوں بلایا؟ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے اور برکتیں مل جائیں۔ تو بھائی ہدایت اور برکت کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد کی محنت سے۔ آپ میں کون اختلاف کرے گا کہ سوئمنگ کا تعلق پانی کی محنت سے، میڈیکل یونیورسٹی کا تعلق، میڈیکل ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت سے، میڈیکل یونیورسٹی، کھلاڑی کا تعلق کھیل کے میدان سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایمان اور تقویٰ اور انسان بننے کا تعلق مسجد کی محنت سے۔ مسلمان کو مسجد کی محنت ہی نہیں پتہ، باقی سارے جمعدار کو پتہ ہے جمعداری کی محنت کیا ہے، سب کو محنت۔ آج مسجد کی محنت ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن جب ہمیں کسی نے بتایا کہ بغیر گراؤنڈ کے کھلاڑی نہیں بن سکتے، ٹی وی میں بن سکتا ہے، ٹی وی میں ڈاکٹر بن سکتا ہے، انگریزی آتی ساری کتابیں پڑھ کے نہیں بن سکتا۔ بغیر مسجد کی محنت کے نہ ایمان بن سکتا ہے، نہ تقویٰ بن سکتا ہے، نہ میرے دوستو انسان بن سکتا ہے۔ جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، آج مسلمان بغیر مسجد کی محنت کے بغیر تڑپ رہا ہے۔ وہ بیچارے اندھا ہو گیا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اندھا ہے، وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں نہیں، دل اندھے، اس کا دل اندھا ہے، اس کو کاٹا ڈالا دبئی کا، چائنا کا، امریکہ، پاسپورٹ، کینیڈا، اس سے مسجد کی محنت چھوٹی۔ جیسے اب یہ تڑپ رہا ہے، بیوی تڑپ رہی، بچے تڑپ رہے ہیں، ابا کہاں گئے، اماں کہاں گئے، اور ان کو لوگ کاٹ رہے ہیں اور پخانہ بنا کے پھینک رہے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہمیں آج۔ میرے دوستو اللہ تو کہتے ہیں کہ میں حیات دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ آج ہی میں قرآن پڑھ رہا تھا سورہ آل عمران، تو غالباً اس میں اللہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں نے کہا جن کا ایمان کمزور تھا، بلڈنگ گر جاتی ہے 2 منٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں نہ تھے آج قتل نہ ہوتے، تو اللہ نے کہا اگر یہ اپنی خواب گاؤں میں ہوتے تب بھی اللہ ان کو وہاں قتل کرواتا۔ جتنا قتل ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے بغیر اگر قتل ہوتا، سب سے پہلے نمرود ابراہیم السلام کو قتل کرتا۔ اللہ کے علاوہ کو قتل کر سکتا، سب سے پہلے فرعون موسیٰ السلام کو قتل کرتا۔ اللہ کے علاوہ کو قتل کر سکتا تو ننگی تلوار لے کے کھڑا، حضور سو رہے ہیں، وہ قتل کر دیتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن رما۔ اے نبی تم نے قتال نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، تم نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ لیکن کیا وجہ ہے آج اللہ ہمارے دوست کیوں نہیں ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہو۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ پہلی صفت بتائیے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، صرف ایمان والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور بھائی سچ بتاؤ، علماء تو الگ ہیں، یہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کے علاوہ کسی کے پاس ٹائم نہیں مسجد آباد کرنے، چاہے وہ جماعت کمزور ہے، میری طرح بیچاری بگڑی بھی ہے نہیں۔ میرے دوستو سر یہ بات پکی بات ہے کہ ہسپتال بہت اچھا ہے، لیکن ہر مریض صحیح ہو جائے یہ ہسپتال گارنٹی نہیں دیتے۔ تبلیغ کا کام یہ نبی کا کام ہے، لیکن ہر مریض صحیح ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا میں سے 10 کلمہ ہی نہیں پڑھے۔ نوح علیہ السلام کی محنت سے بچہ کفر پہ مر گیا، آپ کی محنت اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں، ہدایت آپ کی مرضی سے نہیں ملے گی، آپ تو بس محنت کریں۔ وذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ داروگا نہیں، آپ بس محنت کریں۔ تو میرے دوستو ہمیں اللہ نے موقع دیا، اس کو ضائع نہ کرنا بھائی۔ بار بار فارم نہیں آتی، بڑے بڑے کھلاڑی فارم کو کیش کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ الٹا سیدھا کور کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں لگائی ہوئی سیل، یہاں کا ایک دن کا ابھی روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ عرفہ میں ہم روزہ نہیں، حاجی ہیں، ورنہ جو غیر حاجی روزہ رکھے تو اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف۔ اللہ کو سب سے زیادہ بہترین دن یہ 10 دن لگتے ہیں۔ سب سے بہترین راتیں لیلۃ القدر کی راتیں، رمضان کی راتیں، رمضان کی آخری راتیں۔ سب سے بہترین دن حج کے 10 دن جس کے اللہ نے قسم کھائی۔ اور آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اللہ نے کہا یہ 10 راتیں ہر رات میں لیلۃ القدر کا ثواب ہے، تلاش میں نہیں کرنی پڑے۔ آج میرے دوستوں بدقسمتی سے وقت ضائع ہو رہا ہے بہت سارا،
تو ہم یہاں آئے ہیں بھائی ہدایت لینے اور برکت لینے. ابھی تو یوں گزر گیا حج, میں آیا ہوں 20 دن یوں گزرے, پتہ بھی نہیں چلا, یوں دن گزر گیا, یوں گزر گیا, مال میں برکت نہیں, جان میں برکت نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں یہاں آؤ گے, یہاں سے ہدایت برکت لے کے جاؤ گے, میں تمہیں برکت دوں گا. اب میرے دوستو ہم حج کریں گے انشاءاللہ. حج بہت لوگ کرتے ہیں. ہمارے بھائی جنید جمشید نے ایک دن کہا صحیح بھائی اس سال 40 لاکھ حاجی ہیں. میں کہا جنید بھائی الفاظ ٹھیک کرو, 40 لاکھ حج کریں گے, حاجی پتہ نہیں کتنے ہیں. حاجی کچھ اور ہوتا ہے, حج کچھ اور ہوتا ہے. نماز پڑھنا کچھ اور ہے, نمازی کچھ اور ہے. یہ تھوڑا سا نا ہمارا وہ ہے, تبلیغ کچھ اور ہے, تبلیغی کچھ اور ہے. ہم گاڑی دیکھیں ڈرائیور نہ دیکھیں. ہم تو گاڑی دیکھیں, گاڑی خریدتے ہیں, ڈرائیور تھوڑی خریدتے. تو حج پہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حج پہ ہمیں بھیجا ہے توبہ کرنے کے لیے کہ جاؤ توبہ کر جاؤ. اللہ ہماری توبہ قبول کریں گے. حج پہلی سنت ہے آدم اسلام کی توبہ, جو 40 سال. دیکھو آپ تھوڑا سا خیال کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, کیا ہوتا ہے, جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں, غیبت ہو گئی کوئی بات نہیں. بھائی آدم علیہ السلام نے نہ غیبت کی تھی نہ جھوٹ بولا تھا, یہ تو کبیرہ گناہ ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, بھول, ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا, ابلیس کی قسم, اور پہلی دفعہ ہوا تھا. اللہ نے باہر نکال دیا جنت سے. یہ جو آج ہماری زندگی جنت والی, کیونکہ یہ پکی بات ہے. ہمارے یہاں منی ہے پہاڑ, وہاں برف پڑتی ہے تو لاہور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کوئٹہ اوپر ہے, کراچی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جس کے اوپر جنت بنتی ہے اللہ اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے. اب یہ میرے دوستو ابھی مسلمان کی کہیں بھی دنیا جنت کی لگ نہیں رہی. بیماریاں, پریشانیاں, لوگوں سے روز روٹی مانگنا, جیلیں بھری ہوئی ہیں. 2 عذاب جب اللہ جب پریشان کرتے ہیں انسان کو, چاہتے ہیں رجوع کر لے. اللہ محبت کرتے ہیں ہم سے, اللہ رجوع کرتے ہیں. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, کڑوی دوائی. تو اللہ کیا کرتے ہیں, بیمار کرتے ہیں اور مالی تنگ دستی کرتے ہیں. ہماری پاکستان میں ہسپتال اور جیلیں بھری ہوئی. پتہ ہے جیل, ایک جیل میں گیا 2500 قیدی کی جیل, 6000 قیدی ہیں. نہیں پانی نیچے بیٹھ, 2500 کی جیل میں 6000 قیدی ہیں. بھائی بات سنو, یہ اللہ کا عذاب کی علامت ہے. 2500 کی جیل میں 6000 قیدی. ہسپتالوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس 3 مہینے کا سرجری کی جگہ نہیں ہے. اللہ ناراض ہے. اللہ 2 عذاب سے مبتلا کرتے ہیں مسلمانوں کو, اور سارا قرآن مسلمانوں کے لیے. دیکھو نا آپ سوچو, میں نے تقی عثمانی صاحب کو فون کیا, میں کہا مفتی صاحب میں چند باتیں کر رہا ہوں, اگر غلط ہے تو آپ مجھے کہہ دیں, میں باز آ جاؤں. کہا پوچھو. میں نے کہا ایک آیت کا آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ, اے اللہ کے رسول اس بستی کی مثال بیان کیجیے. کانت آمنۃ مطمئنہ, تھی بڑی امن اور اطمینان میں. امن اور اطمینان جیسے یہاں ہے ماشاء اللہ. اور یاتی ہر رزقھا رغدا من کل مکان, اور ہر جگہ سے روزی آ رہی تھی. انہوں نے کیا کیا, فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا. وقت کو غلط جگہ, فیس بک واٹس ایپ پہ وقت استعمال ہو رہا ہے, کفر, وقت کا کفر. آنکھ نامحرم دیکھ رہی ہے, آنکھ کا کفر. زبان جھوٹ غیبت, زبان کا کفر. کان گانے سن رہی ہے, موبائلوں پہ بھی کفر. جب انہوں نے میری نعمتوں جو دی اس سے کفر کیا, اللہ نے کیا کیا, فذاق اللہ لباس الخوف, اللہ نے پہنایا ان کو, چکھایا لباس خوف اور بھوک کا. آج میں نے مفتی صاحب سے پوچھا یہ بھوک اور خوف کا لباس مسلمانوں میں غیر مسلم. مفتی صاحب نے کہا مسلمانوں نے. پوری دنیا میں خوف زدہ کون, مسلمان. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں سے شکر کرنا تھا, تاکہ لئن شکرتم لازیدنکم, تاکہ اللہ نعمت بڑھاتا. اس نے اللہ کی نعمت سے کفر کر ڈالا. تو اللہ نے لباس پہنا. میرے دوستوں اللہ نے ہمیں سب سے پہلے بلایا ہے کہ ہم آ کے توبہ کریں. ہم آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی, اے ایمان والے مردوں اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو, عورتوں کو مت دیکھا کرو. فیس بک واٹس ایپ پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جائز ہے عورتوں کو لڑکے دیکھنا, کرکٹرز کا میچ عورتوں کو؟ اے ایمان والی عورتوں تم بھی نظریں نیچی رکھا کرو, شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. آدم اسلام نے تو چھوٹی سی بھول کی تھی, 40 سال جنت سے بعد. ہم تو اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ایک گناہ کیا اصحاب سبت نے, ہفتے کے دن مچھلی پکڑی, اللہ نے سب کو بندر بنا دیا. تو بد نظری کرنے والا انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ خود اس کا بہترین دوست شیطان بنا دیتے ہیں, بیسٹ فرینڈ. اور انسان اپنے دوستوں کے ساتھ آخرت میں حشر ہوگا. یہ یاد رکھنا بھائی. عجیب آیت ابھی میرے ذہن میں آئی ہے. وہ کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, تیرا ستیاناس ہو,
تو نے فلاں سے دوستی کیوں کر لی؟ جو اللہ کی حکم توڑتا آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، خیالات، ہاتھ پیر سے، اللہ کہہ رہے شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کیا کرے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو اپنا رب بنا لے اور اس پہ ڈٹ جائے کہ ایسی کی تیسی اب میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں دنیا میں بھی ان کے بہترین دوست فرشتے بنا دیتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ تیرے دوست ہوں گے جنت میں۔ تو میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی ہے توبہ، کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے توبہ کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بہت غلط دیکھا، اے اللہ معاف۔ حضرت محمد سے دیکھو نا، عورتوں کو اور مردوں کو سمجھ آنی چاہیے، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں ہماری مائیں، بھائی مائیں کا ہے، ازواج مطہرات نبی کی بیویاں، تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، نبی کی بیویاں ساتھ ہیں، سامنے عبداللہ ابن مغلوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی، تو کہا ادھر چل جاؤ، کہا کیوں، وہ تو نابینا، کہا تم لوگ نابینا تھوڑی ہو، تو منع کیا اپنی بیویوں کو ان کو مت دیکھو۔ اور صحابہ سے کہا جب ماؤں کے پاس سوال کرنے جاؤ نظریں نیچی کر، ان کو آنکھ اٹھا کے نہ دے۔ اور بیویوں سے کہا، نبی کی بیویوں سے، کہ پردے میں رہو، قرنا فی بیوتکم، جیسے یہ پردہ ہے، پردے میں رہو، بات کرنی ہے پردے میں بات کرو، اور بات کرنی ہے تو آواز موٹی کرو، پتلی آواز سے صحابہ میں بات نہ کرنا، کہیں شیطان ان کے دل میں تمہارے وسوسہ نہ ڈال دے۔ عورت کا 3-4 پردے بتائے عورت کے، ایک گھر میں رہو، زیادہ باہر نہ جاؤ۔ اسی یہاں کے علماء، تمام دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ عورت کی کمرے کی نماز حرم کی نماز سے افضل ہے، جو کمرے میں چھپ کے پڑھے۔ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن ہماری عورتیں سمجھتی نہیں، 50 مردوں سے ٹکرا کے پورے جسم کو حجر اسود پتھر کا بوسہ لینے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے صرف، اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا تھا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے 50 حکم توڑ کے مردوں سے ٹکرا کے حجر اسود کا بوسہ، یہ کون سا حج ہے؟ عورتوں کو سمجھ، مردوں کے آگے سجدہ کرنا یہ کون سی نماز ہے؟ یہ عورتوں کو سمجھ، کیوں کہ قرآن سمجھ، دین سمجھ آتا ہے عقل مندوں کو، ہماری عقل سٹیا چکی ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہی عقل کی، عقل مندی کچھ اور ہوتی ہے، اور میرے دوستوں نالج کچھ اور ہوتی ہے۔ عقل آ نہیں سکتی جب تک کونوا مع الصادقین، جب تک نیک لوگوں سے نہیں بیٹھے، عقل آ نہیں سکتی۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب اور القسم و شہید، جب تک تم ان مجالس میں نہیں بیٹھو گے تمہاری عقل ٹھیک نہیں ہو سکتی، ٹی وی سے نہیں ہوگی، نالج آئے گی۔ تو پہلی آج انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں عرفہ میں توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ سب معاف کر دیں انشاءاللہ، ایک گناہ نہیں چھوڑیں گے، مکہ سب نکال کے باہر صاف کر دیں گے۔ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے اس بچے سے سب محبت کرتے ہیں، گناہ جیسے ہی آپ کے گناہ معاف ہوں گے علامت ہے ساری دنیا آپ سے محبت کرے، گناہگار سے محبت نہیں کرتا، گناہگار سے گناہگار محبت کرتا ہے۔ بدکار عورت کا شوہر، بدکار مرد، بدکار مرد کی بیوی، بدکار عورت، یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا، دیکھنا عورت مرد کو دیکھ۔ تو میرے دوستوں، تو ہاں 5 آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا نا تقوی کے بغیر حج قبول نہیں، تقوی کے بغیر نماز قبول نہیں۔ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان گستاخ ہے اس کا حج قبول نہیں، ماں باپ کا گستاخ، یہ حج قبول نہیں۔ میں ایک آدمی کا دیکھ رہا تھا، وہ بیان سن رہا تھا، تو اس نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں آج ان کی وجہ سے ہوں، میں نے کبھی ماں باپ کو اس طرح پیسے نہیں دیے کہ ماں باپ ہاتھ نیچے رکھیں، میں نے ہمیشہ اپنا ہاتھ ہی نیچے رکھا ہے کہ ماں باپ اوپر سے اٹھا لیں، میں اس میں بھی ماں باپ کی تذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے بہت سخت وعید ہے ماں کی خدمت کرنے پہ۔ وہ کون بن گئے؟ اویس قرنی، جو صحابی بننا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی کا میرے پاس بتاؤ ماں کی خدمت کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگا اویس قرنی آگا، اس سے لیے اپنی دعا کرو۔ آج ماں باپ میرے دوستوں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم لمبی عمر اور لمبا رزق یہ 2 طریقے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داریاں جوڑو، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر رہے۔ ہمارے انضمام الحق بہت بڑا کھلاڑی بن گیا ماشاءاللہ، تو میں نے انضمام سے کہا انضمام بھائی جب آپ کے ابا کھڑے ہوتے ہیں آپ بیٹھتے نہیں؟ کہا سعید بھائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ابا کو بڑے بھائی کے سامنے بیٹھتے نہیں دیکھا، میں باپ کے سامنے کیسے بیٹھتا ہوں؟ باپ کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھے۔ ماں باپ میرے دوستوں بہت بڑی رحمت ہے، جن کے نہیں ہے پوچھو، بہت بڑا اللہ نے ایک جنت کا فرمایا، جو اللہ کا جو نیک بچہ ہو، اللہ کا مطیع ایمان والا، جب بھی ماں باپ کو دیکھے گا مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج
یہ تو پتہ نہیں، اللہ ہم سب کا قبول کر لے۔ جب بھی تو ماں باپ کے پیر دبانے میں کیا ثواب ملے گا، ماں باپ کو تیل لگانے، ان کی مالی خدمت، جانی خدمت کیا ملے؟ تو ایک ماں باپ کی نافرمانی توبہ۔ نمبر 2 جو رشتہ داریاں توڑ کے آئے اس کا حج قبول نہیں، لعنت بھیجی اللہ نے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ فرمایا ایک مسلمان کسی بستی میں جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہے اس کی نوست سے کسی کی دعا قبول نہیں۔ نمبر 3 کسی مسلمان کے لیے دل میں غل رکھنے والا، میں جا کے اس کو بتاؤں گا، ابھی ذرا مجھے آنے دو، وہ ایس ایچ او اس کی ایسی کی تیسی، اس کا حج قبول نہیں۔ ساس کہہ رہی ہے بہو کو دیکھ لوں گی جا کے، اس کی ایسی بہو کہہ رہی ہے ساس کو دیکھ، حج قبول نہیں کسی اور قرآن نے کہا ہے دعا مانگو اے اللہ ایمان والوں کا غل میرے دل میں نہ ڈالنا، حج قبول نہیں۔ نمبر 4 نشے کا عادی، کوئی حرام نشہ۔ نمبر 5 کسی مسلمان کا حق مار کے ہے، 5 توبہ کر لو، حج عرفات میں پکی توبہ قبول۔ اور اگر اس پہ ڈٹ گئے اللہ کہتے ہیں پھر سے سارے گناہ نیکی بدل دو۔ ہاں حق کسی کا حق مارا ہے لوٹا دو، کسی کا ادھار اتار دو، نمازیں رہتی ہے پوری کر دو، کوئی مسئلہ پچھلا سارا پڑا۔ نمبر 2 صورت کیا ہے، سنت کیا ہے کہ آدم ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، اماں ہاجرہ یہاں آ کے ہمیں بتایا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ اسماعیل السلام نے باپ چھوڑ دیا، شوہر چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم السلام نے آگ میں مدد نہیں مانگی، یہاں پوچھا اے جبرائیل یہ کیوں کہا کہ اللہ کو چپ ہو گئے، چھوڑ دیا۔ اور وادی غیر زر، یہ نہیں ایسے بن داؤد اور زمزم ٹاور نہیں، خالی وادی میں، نہ کوئی مکان، نہ کھانا، نہ پینا، چھوڑ دیا۔ اور پھر کہا ذبح کرو بچے کو، ذبح کر دیا، چھری چلا دی، اللہ نے مینڈا بھیج دیا۔ تو ہم یہاں توبہ کر کے جائیں، اور اللہ نے کہا ملت ابراہیم کی اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو آج ہم یہاں کہ یا اللہ تعالیٰ 8 چیزیں میں نے ہمیشہ اوپر رکھی، میں نے یاد رکھنا، باپ، یہ باپ بڑا تنگ کرتے ہیں بچوں کو، مائیں نہیں کرتے، اس آیت میں ماں نہیں ہے، اور بہنیں بھی نہیں ہیں، بہنیں بھی بہت سارا ہوتی، میری بہنیں مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ، ماں بھی نہیں تنگ۔ اگر تمہارے باپ، تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے، تمہارے برادری کنبہ، تمہارے گھر، تمہاری جائیدادیں اور تمہارے مال، اگر یہ تمہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے پھر عذاب کا انتظار کرو۔ آج کیا میں تو آپ کا مجھے نہیں پتا، مجھے انڈیا والوں، بمبے والوں نے، پاکستان کا تو حال بتا دوں، 90% مرد بہنوں کی وراثت نہیں دیتے، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کا بھی یہ حال ہے، مجھے بمبے والوں نے بتایا، نیک لوگوں نے وراثت کھا جاتے ہیں۔ اور قرآن نے نماز کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، وراثت کا طریقہ بتایا۔ میرے دوستوں یہ عذاب ایسے نہیں ہے، ماں اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم گناہ کرو گے اللہ تمہاری معیشت تباہ کر دے۔ تو دوسری کیا ہے بھائی، آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کے لیے سب پہ چھری چلائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے اللہ کے حکم پر چھری نہیں چلائیں گے۔ نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کبھی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے نبی یہاں حج پہ آئے، اور انبیاء کا حج ہوتا ہے وہاں کے اپنی محنت کو قبول کراتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، آپ نے اپنی امت کو ٹرانسفر کیا، یہ کام ٹرانسفر کیا کہ بھئی اب میں آخری نبی ہوں اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ نے نبی کو اس کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ، اے نبی جو نازل ہو رہا ہے آیت اس کو پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے ایک بھی چھوڑو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے، اور اگر پہنچاتے رہو گے اللہ تمہاری ساری انسانیت سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی ہمیں کیا کہا، بلغ آیا، ایک آیت بھی ہے تو اس کی تبلیغ کرو، ایک آیت بھی۔ تو یہاں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اب میں جا رہا ہوں ساری دنیا میں قیامت تک، اب میں کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے ساری دنیا تک اللہ کا دین پہنچا رہا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظالم اور مجرم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ الگ ہوں گے نیک سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ظالم الگ، پتہ نہیں کب جنت میں جائیں گے۔ ظالم مجرم کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے سبیل کو اپنا رستہ بنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے تیرا ستیہ ناس، تو نے فلاں دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا راستہ کیا ہے بھائی؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ان کو کہہ دو نبی جی تمہارا ایک ہی راستہ ہے، دعوت والا راستہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم لوگوں کو بھائی اس سے موبائل لے لینا، بھائی سے احرام میں یہ گناہ ہو رہا ہے بہت بڑا، یہ کبھی نہیں چھوٹے گا موت تک۔ اے نبی جی ان کو بتاؤ
یہی ہے تمہارا رستہ، تم بلاتے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف، اور یہ تمہارا رستہ نہیں ہے، جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا بھی یہ رستہ۔ اور سنو اگلی آیت، وہ سبحان اللہ ہے وما انا من المشرکین، اور اللہ نبی سے کہہ رہے کرو اللہ کی تعریف، ان کو کہو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے رستے کے ساتھ ہوں۔ تو بھائی جو دعوت کے رستے کے ساتھ نہیں ہوں، کن کا ساتھ دے رہا ہے؟ مشرکوں کا۔ ہاں، وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دعوت دو، مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ تو جو دعوت نہیں دے گا پھر شیطان اور نفس اس کو خوب دعوت دے گا، چلو بھائی شیطان اور نفس اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو میرے دوستو تیسرا کام، 3 کام کرنے ہیں، آدم علیہ السلام کی توبہ، ملت رہیں گی اتباع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انشاءاللہ تعالی۔ اب سنو بھائی، حج میں 3 نیکیاں کرنی ہیں۔ سلام بہت کرنا ہے کثرت سے، یہ نہیں کہ ہندوستان والے یا پاکستان، نہیں، سب کو سلام سے میں نکلتی ہے۔ فرمایا تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، تم کبھی کامل ایمان والے نہیں بن سکتے آپس میں جب تک اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ اور میں بتاؤں محبت عام کیسے ہوگی؟ تم سلام کو عام کرو انشاءاللہ۔ کتنا آسان نسخہ بتا، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، کھجور کھلاؤ، زمزم پلاؤ، لبن پلاؤ، اور نرم کلام کرو، نرم کلام۔ فرمایا جس کو نرمی نہ ملی دنیا آخرت کی ہر خیرت سے محروم ہے۔ نرمی زندہ میں ہوتی ہے، میرا ہاتھ مڑ رہا ہے، مردے میں نرمی نہیں ہوتی۔ جو آدمی سخت وہ مردہ ہے، جتنا سخت اتنا مردہ۔ 3 نیکیاں کرنی ہیں اور 3 گناہوں سے بچنا ہے۔ فلا رفث، بے حیائی کے کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یہ فقر جتنا بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے۔ شیطان یعدکم الفقر یامر بالفحشاء، شیطان وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی کی دعوت۔ کیونکہ خدا نہ خواستہ حج فحاشی کے ساتھ ہوا تو قوم عاد پہ 8 دن 7 رات کا عذاب آیا تھا، یہاں طواف کے بعد کالا بادل لے گئے تھے۔ تو فلا رفث، بے حیائی کا کام نہیں کرنا، ولا فسوق، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، گناہ کے کام نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، ولا جدال فی الحج، اور حج پہ جھگڑا تو کرنا ہی نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا حج پہ۔ 3 کام نہیں کرنے اور 3 کام کرنے، اللہ کہتے ہیں حج مبرور نصیب ہوگا۔ اور ایک گزارش ہے بھائی، احرام کی حالت بڑی نازک ہوتی ہے۔ قرآن میں 2 واقعات ہیں، آپ کو پتہ جب آدمی مرے گا تو اس کو وہ غیبی نظام نظر آئے گا، یہاں نظر نہیں آئے گا، غیبی نظام مرتے ہی نظر آئے گا۔ وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش آگے اپنی حیات کے لیے کچھ سامان بھیج دیتا۔ یہ حیات کا ہی نہیں قرآن، اس کو کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت کی جگہ ہے، حیات تو آگے آنا ہے۔ یا کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ ربنا ابصرنا، مرتی کے گئے اللہ مجھے نظر آ گیا، وہ سمجھنا مجھے اب سنائی دے رہا ہے، دنیا میں نہیں، ابھی واپس بھیج دے، اب گڑبڑ نہیں کرو۔ لیکن ہماری کتابوں میں آتا ہے اگر مرنے سے پہلے کان اور آنکھ کھلوانی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے انسان کو نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، امتحان میں ڈالا آنکھ اور کان کے ساتھ۔ آنکھ اور کان بہت امتحان ہے، جب آنکھ اور کان حرام جاتا ہے یہاں سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے میرے دوستوں اس سے اعمال نہیں ہوتے بلکہ مردہ، مردے کو چھرے مارو، بیان سناؤ، کچھ بھی نہیں، زندہ کو سوئی چپ جائے وہ چیخے مارتا ہے۔ آج کان اور آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا غیر، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں نے کر دیا، اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بولتے ہی نہیں اللہ نے کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا اللہ نے قوم عاد کو کیسے مارا؟ ہمیں نظر آتا ہے ہوا نے مارا۔ تو میرے دوستو ہمارا کیا کام ہے؟ یہ سفر حج کا توحید کا سفر ہے، یہ توحید کا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ اور یہ سفر کس کا ہے؟ تسبیح تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، صرف تعریف اللہ کی ہے، کسی کا ملک نہیں۔ جی ابھی دعا کریں ملک اس کو مل جائے، وہ بھائی فلاں ملک نے چالا نہیں، اللہ کہتے کیا ہے؟ قل اللہ مالک الملک، کہہ دو ان سے ملکوں کا مالک کون ہے؟ ہندوستان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پاکستان کا اللہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے۔ ہمارے پاکستان میں شرک بولا جا رہا ہے، فلاں ملک نے کسی حکومت کو چھین لیا، بولے نہیں، اللہ کہنے سے کہو ملکوں کا مالک کون ہے؟ ابھی ہمارے مدینے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے رمضان میں، تو ایک بیچارے پاکستانی نے، بہت بڑا پاکستانی ہے، اس نے کہا سعید بھائی
آرمی چیف کے ہاتھ میں پاکستان ملک آ گیا ہے. میں نے کہا شرک مت کریں. اللہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر. وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام ملک ہیں اور ہر ملک کے ہر شے پہ اس کا کنٹرول ہے. یہ کہاں سے آرمی کے ہاتھ میں آ گیا تو فلاں کے ہاتھ میں آ گیا؟ شرک. تو میرے دوستوں یہ سفر توحید ہے. یہاں یہ سیکھ کے جانا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ کے سامنے پوری کائنات کی جتنی طاقتیں ہیں ان کی حیثیت اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کھجور. اس کے اندر گٹلی کے اوپر چھلکا کتنی اتری بھی نہیں ہے. ہم ان سے ڈرے بیٹھے ہیں. ہم ان سے ڈر رہے ہیں. یہ مردے ہیں, ذکر نہ کریں مردے. ہم ان سے مردوں سے ڈر رہے ہیں, مردے مار رہے ہیں. کیوں؟ ہم بہت مردے ہو چکے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ یہاں تک کہ رضا کباب کا میں ہنساتا ہوں یہ خود نہیں ہنستے, میں رلاتا ہوں یہ خود نہیں روتے. وذا مرضت ویشفین, جب بیمار ہوتے اللہ شفا دیتا ہے, عزت اللہ دیتا ہے, ذلیل اللہ کرتا ہے. چھری بھی چلائے ابراہیم السلام, اللہ کہنے جب تک میں نہیں چاہوں گا اے نبی تو بھی چھری سے نہیں کاٹ سکتا. اے نبی تم ان کو کہو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, بتاؤ اے نبی جی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تم کسی کو ہدایت دے دو کسی کو گمراہ کرو. ساری طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ دل نہیں مان رہا, یہ کہہ رہا نہیں حکمران یہ کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کی مرضی کے بغیر میرے دوستو, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں 100 شادیاں کروں گا, ہر عورت سے ایک مجاہد پیدا کروں گا. اللہ نے ایک بچہ نہیں ہونے دیا. کہا اے سلیمان آج کو انشاءاللہ کرنا, تیری مرضی سے بھی کچھ نہیں ہوگا. پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں طالوت علیہ السلام کا ایک قوم کی جماعت پانی پیتی رہی, پیاس بڑھ گئی, پیتی رہی, پیاس بڑھ گئی, اور ایک جماعت کی قوم کی پیاس اللہ نے بغیر پانی کے بجھا دی. آگ جلا نہیں سکتی جب تک اللہ کو نہ ہو. ابراہیم صاحب آگ میں 40 رہے. تو بھائی یہ توحید یہاں سے لے کے جانی ہے. آج سے زبان سے شرک نہیں بولنا. پاکستان نے کر دیا, ہندوستان نے کر دیا, فلاں نے کر دیا. اللہ کی مرضی کے بغیر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے دل میں آ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو کون کون نیت کرے؟ یہ کیسے ہوں گے؟ 2 کام کرنے پڑیں گے. بس 2 کام کر لو. آنکھوں سے غلط مت دیکھو, کانوں سے غلط مت سنو. اللہ کا غیر آنکھوں سے مت دیکھو. جو نظر آئے کہ اللہ نے کیا, اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ ہمارے یہاں بڑے بڑے کھلاڑی پریکٹس کرتے تھے. پچ سے کچھ نہیں ہوتا, اوپر سے ہوتا. یہ ہندو بھی کرتا تھا, یہ عیسائی بھی. پچ سے کچھ نہیں ہوتا. ایک زمانہ آتا تھا اس کو پچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں جس سے یقین کریں گے, آپ بت بٹھا لیں اللہ بت کو خدا بنا دے گا. دھاگا باندھ لیں گے دھاگے سے کام ہوں گے. لوگ آج کل دنیا میں عورتوں کے پیشاب پی رہے ہیں, اور اللہ نے ان کا شفا عورتوں کے پیشاب میں رکھ دی. کوئی گائے کا بھینس کا پیشاب پی رہا ہے, اللہ نے ان کو پیشاب سے شفا دی ہے. اور کسی کو شفا زمزم سے مل رہی ہے, کسی کو شفا قرآن سے مل رہی ہے. تو بھائی جب یہ دل کا یقین صحیح ہوگا آپ خود ٹھیک دیکھے گی. بھائی سم موبائل میں ڈالی, سگنل خود آ گئے, نیٹ بھی چل پڑا, سب کچھ ہو رہا ہے. گولی بندوق میں شیر مر گیا, گولی آج چوہا بھی نہیں مار پائے. ہمارا یقین کلمہ یہاں نہیں ہے. جس دن کلمہ یہاں فٹ ہوا, آنکھ حرام دیکھنا چھوڑ دے گی, زبان حرام بولنا چھوڑ دے گی, تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو بھئی حج کا سفر کیا ہے؟ توحید کا. اس توحید کو لے کے چلنا یہاں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کھلا نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی پلا نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی حیات نہیں دے سکتا. اس یقین کو لے کے کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھائی روزانہ 2 کام کرنے پڑیں گے. بیان سننے پڑیں گے اور بیان کرنے پڑیں گے. اس لیے اللہ نے آخری بات بتا رہا ہوں, آپ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ بھائی بتاؤ, کون بتائے گا؟ خنزیر نا. اب اللہ کے نزدیک سن لو, عند اللہ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. کائنات کے بدترین جانور ہیں نہ جو اللہ کی بڑائی سنتے ہیں نہ اللہ کی بڑائی بولتے ہیں, اور ان کی عقل سٹیائی ہوئی. اب بتاؤ کیا کریں؟ آج سے نیت کرو, توبہ کر لی کہ اللہ نے ہمیں نبی کا کام دیا ہے, آج سے ہم اللہ کو سنیں گے. اللہ کی بڑائی, مخلوق کی بڑائی نہیں سننی. اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ بھی بڑا نہیں ہے, اللہ ہی بڑا ہے. اللہ ہی بڑا ہے, اللہ بھی بڑا نہیں ہے. صرف اللہ بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. 2 آدمی جا رہے تھے, ایک 2 بھائی جا رہے تھے نیک. تو بزرگ نے پوچھا تم میں سے کون بڑا ہے؟ کہا میں اس سے چھوٹا ہوں, میں اس سے چھوٹا ہوں. بڑا صرف اللہ ہے, کوئی بھی بڑا نہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں, ارے یہ لفظ مت بولو, ہمارے بڑے بھی انہی کے پیچھے لگ جاؤ گے. اللہ کا تعارف کراؤ گے, اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا. مخلوق کو تعریف کراؤ گے, مخلوق کے خلیفہ بنائے. ہمیں اللہ کا خلیفہ بننا ہے. حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق یہ اللہ کے خلیفہ تھے.
تو اس کے لیے انشاءاللہ کیا کریں گے بھائی؟ اللہ کی بڑائی سنیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبح شام اللہ کی بڑائی سنا. تو کریں گے کون؟ انشاءاللہ اللہ کی. مخلوق کی بڑائی نہیں سننی اور اللہ کی بڑائی بولنی. حاجی آ رہے ہیں تو اللہ کی بڑائی سنائیں. جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کوشش کریں 100 حاجیوں کو سنا دیں, آپ کو 100 حاجیوں کا مقبول حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. ربنا میں نے آگے بیان کرنا ہے, ٹائم لیٹ ہو رہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الفردوس مع الابرار یا ذی القرب العالمین. اے اللہ تعالیٰ آدم اسلام کی طرح ہماری بھی توبہ قبول فرما. جتنے مسلمان حج کر رہے ہیں عورت مرد سب کی توبہ قبول فرما. آج تک جتنے مسلمانوں نے حج کیے آدم اسلام سے لے کر آج تک سب کے حج کو قبول فرما, سب کی مغفرت فرما. جتنے مسلمان مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہماری اولاد و نسلوں کو, آگے آنے والی اولاد و نسلوں کو, اور جتنے مسلمان مر چکے ہیں سب کو جنت فردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ جو خیر آپ علیہ السلام ہم سب کو عطا فرما. شروع سے پناہ میں شروع سے پناہ فرما. یا اللہ ملت ابراہیم کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ کے رسول نے جو کام ہمیں دیا آپ نے دیا, اللہ اس کام کو پوری دنیا میں لے جانے کی ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارا حج عافیت سے ادا فرما. یا اللہ حج کو قبول فرما. بار بار حج کرنے کی, عمرہ کرنے کی, رمضان میں آنے کی سعادت نصیب فرما. مسلمان میں آپس محبت پیدا فرما. یا جہاں جہاں مسلمان تکلیف ہیں مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرما. جہاں جہاں مسلمان یا اللہ تعالیٰ پریشان ان کی پریشانی دور فرما. جہاں جہاں مسلمان بھوکے ان کی بھوک کو غیب سے دور فرما. جیسے تو نے بنی اسرائیل کو 40 سال جنت کا کھانے کھلایا, اللہ فلسطین والوں کو, غزہ والوں کو, جہاں جہاں مسلمان بھوکے پیاسے ہیں ان کو غیب سے جنت کا کھانا کھلا, ان کو جنت کا پانی پلا. اللہ جو جو مسلمان مر رہے ہیں ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. جتنے غیر مسلم جو ہے اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہیں اور غلط فہمی میں ان کو سب کو ہدایت عطا فرما. ہدایت کے لیے ذریعے کے طور پہ ہم سب کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الفردوس مع الابرار یا ذی القرب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.